بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا قوری. کوئی مملکت فلاحی ہونے کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کا مکمل طور پہ جذبہ نہ رکھتی ہو. عمران خان صاحب نے وعدے تو بہت کیے لیکن وہ جو جذبہ تھا شاید ان کے اکیلے ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا. کیا ان کی ٹیم نے یا تو سپورٹ نہیں کیا؟ نتائج ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اگلے الیکشنز میں آئیں گے لیکن نتائج بہت جلدی برآمد ہونے لگے. وہ نتائج کیسے جلدی برآمد ہو گئے؟ ہوتا ہے کچھ یوں کہ کے پی کے میں ہوتی ہے زبردست قسم کی شکست اور پی ٹی آئی کی یہ زبردست قسم کی شکست اس وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ کے پی کے وہ جگہ ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں. وجوہات بہت ساری آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اگلے مرحلے کی نگرانی کرنے کا خود ہی کہا کہ ہم خود ہی نگرانی کریں گے. بہت سی وجوہات آپس میں کارکنان کی لڑائی سے لے کے غلط ٹکٹوں کی تقسیم اور پھر مہنگائی اور اصل وجوہات جو سامنے آئی وہ کے پی کے عوام یہ کہتے ہیں کہ اپنے وعدے اور دعوے پورے کرنے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوئی ہے ناکام. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں عرفان میمن صاحب. آپ کا تعلق اے پی ایم ایل سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اس کے ساتھ بیٹھے میں ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے عرفان میمن صاحب آپ سے بات کریں گے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو سمجھا جا رہا تھا جیسے میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا کہ جی نتائج بہت دیر سے آئیں گے لیکن بہت جلدی نتائج نہیں آنا شروع ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو کہ اس اہم ایشو پہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے انٹرو میں آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی جماعت کے اوپر نو ڈاؤٹ کہ پہلی بار انہوں نے حکومت کی تھی, بڑے بڑے دعوے تھے اور ریاست مدینہ کی باتیں کی گئی تھی. تو ریاست مدینہ کے اندر ظاہری بات ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کیسی ہے بدعنوانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. آج ہوا کیوں ہے طوفانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. کس پر ہم الزام لگائیں, کس کو اپنی صفوں سے ہٹائیں. شکلیں ہیں جانی پہچانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. نہیں, تنقید کرنے کا میرا بھی موڈ نہیں تھا کیونکہ عمران خان صاحب سے عموماً طور پہ نئے لوگ یہ کہتے ہیں جی سلیکشن ہوئی ہے یہ ہوا ہے, لیکن ایک عام انسان جو تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک نیا چہرہ آئے گا وہ شاید تبدیل کر دے گا. دیکھیں آل پاکستان مسلم لیگ کو میں یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں تحریک انصاف کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. یہ جو تھرڈ فورس تھا یہ جنرل مشرف صاحب کا ایک خواب تھا کہ یہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک تھرڈ فورس بننا چاہیے. یہ ایک جو اسٹیٹس کو کی باریاں تھیں اس باریوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اور یہ غلط نہیں ہوگا کہ صرف عمران خان کے اوپر یہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت لائی گئی ہے. تو جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کے الیکشنوں کو کس نے آج تک ایکسیپٹ کیا ہے؟ ہمیشہ الیکشنوں کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہے ہیں, یہ ماضی کا حصہ رہا ہے. آج تک اگر کوئی الیکشن دیکھا گیا تو وہ 2008 کا الیکشن دیکھا گیا جو جنرل مشرف صاحب نے کروایا کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی ان کی حکومت کی پارٹی جو ہے وہ لوز کر گئی اور سامنے کی پارٹی پیپلز پارٹی وہاں پہ ابھر کے سامنے آئی. اور وہ جو سارے این آر او جو کرتے ہیں, این آر او سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی این آر او کے نتیجے میں یہ جمہوریت لائی گئی. وہیں پہ نواز شریف کو بھی موقع ملا, وہیں پہ پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا. آج اگر خان صاحب کی حکومت کی اس وقت کی بات کریں اور کے پی کے جو الیکشنز ہیں اس کی بات کی جائے تو الیکشن اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر صحیح ہے الیکشن, اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر الزامات آتے ہیں کہ آپ کو کسی نے جتوایا ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, میں تو اس ڈیموکریسی سے تنگ آ چکا ہوں. سو کولڈ ڈیموکریسی میں کہوں گا, یہ جو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ ریونج ہم نے عام عوام سے لے لیا. کون سے بھی وہ ریونج لینے والے ہی آنے والے میرے خیال سے. نہیں ریونج آپ کیا لیں گے؟ آپ دیکھیں بارش کراچی کے اندر جب ہوتی ہے تو اس بارش کے اندر 100 کے قریب لوگ ہمارے بیچارے جو ہے وہ اس کے نظر ہو جاتے ہیں. تو اس 35-40 سال کی جو بیوروکریسی تھی وہ کوئی عمران خان تو نہیں لائے تھے. عمران خان بڑے دعوے کر کے آئے تھے مگر جب وہ حکومت میں آئے, جب پچ پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بندہ صحیح ہے غلط گیا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 5 سال ان کو پورے کرنے کے بعد پہلے بتائیں بندہ ٹھیک تھا غلط گیا. نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر ایک لیڈر کے لیے صرف کریڈیبل ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے اس کا ویژن جو بہت ضروری ہے. دیکھیں 4 چیزیں ضروری ہیں. ویژن بھی ضروری تھا نا, نہیں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں ویژن ضروری ہے. اب جو ویژن تھا 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ویژن, اس کے بعد ہوتا ہے مشن, اس کے بعد بنتی ہے اسٹریٹجی اور دین بنتا ہے آپ کا روڈ میپ. یہاں پہ ویژن کسی کے پاس موجود نہیں ہے,
روڈ میپ سب کے پاس موجود ہے. دیکھیں حکومت اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی آ جائے, جو ملک کی حالات ہیں, 2008 میں جنرل صاحب جب گئے تھے تو یہ کہہ گئے تھے اس ملک کا خدائی حافظ ہے. تو انہوں نے آج سے 15 سال پہلے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ اس ملک کے اندر آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تو ایک لمبی اننگ کی ضرورت ہے میڈم آپ کو, اور وہ لمبی اننگ آپ کو پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم دے سکتا ہے. یہ جمہوری نظام, یہ فرسودہ, بدبودار, اس کے اندر آپ پارلیمنٹ کی حالت دیکھیں, آپ چاہے سندھ میں چلے جائیں یا آپ وفاق میں چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑوں کے علاوہ وہاں قوم کتنا لانگ ٹائم چاہیے. 2008 کے الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ہو گئے, اس کے بعد یہ 2023 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بندہ جو تھا ویژن تو ٹھیک ہے مانتے ہیں, آئیڈیلزم کا شکار ہو گیا, لیکن کیا آئیڈیلزم کے شکار میں ویژن میں ملک جھونک دیا 5 سال؟ نہیں, یہ بات آپ نہ کریں. دیکھیں جو چیلنجز تھے, عمران خان صاحب کو حکومت بہت اچھے ہاتھوں سے ملی تھی, پہلی بار ان کو اچھے ہاتھوں سے ملی تھی. بالکل ظاہری بات ہے, وہاں پہ سارے ادارے ان کے ہاتھ میں تھے. افواج پاکستان, نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی حکومت جس میں سارے لوگ ایک پیج پہ, افواج, ادارے, یعنی کہ جوڈیشری بھی ان کے ساتھ, افواج پاکستان بھی ان کے ساتھ, قوم بھی ان کے ساتھ, تو ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی. جنرل مشرف صاحب جب آئے تو 2 مہینے کی سیلری نہیں تھی ہمارے پاس, مگر ہم نے اس ملک کو جانے سے پہلے لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا, اس ملک کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کسی ایک کو قصوروار ثابت نہ کریں. اس بیوروکریسی کا جو ذمہ دار ہے وہ پچھلی حکومتیں بھی اتنی ہی ہیں. تو میرے خیال سے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد قوم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ان کے لیے بہتر رول ادا کرتا ہے. 5 سال حکومت مکمل کرنے کے بعد بھی سلیم اللہ اور کلیم اللہ والی کہانی نظر آ رہی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں ندیم باقی مولوی صاحب, اب یہ کے پی کے میں یہ ہو گیا ہے, اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کرنے جا رہی, کیونکہ اگلے مرحلے میں اب پنجاب میں یہ انتخاب ہونے جا رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پنجاب میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جی, کیونکہ اب دیکھیں ان کے پاس, پنجاب کے پاس جو نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کے پاس آپشن کیا تھا, عمران خان یا کوئی تیسرا شخص. تیسرا شخص کون آ جائے ادھر پنجاب میں, وہ ہے آپ کا پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو بھٹو کارڈ پھر سے استعمال ہو رہا ہے. وہاں پہ پنجاب میں آپ کو شاید یاد ہو, بھٹو اور بے نظیر اپنی جگہ بنا رہے تھے. بھٹو صاحب نے پنجاب میں بہت اچھی جگہ بنائی ہوئی تھی, مگر بھٹو صاحب کے بعد پنجاب سے وہ ہٹ کے وہ سندھ کی طرف جو ہے ان کا فوکس زیادہ رہا, جبھی پنجاب میں انہوں نے ہر جگہ شکست کھائی. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کی امیدیں تھی پی ٹی آئی سے, مگر پی ٹی آئی امیدوں پہ نہیں اتری, تو اب عوام جو ہے یا نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف. اچھا, اب ایک جو پروپیگنڈا کریں یا حقیقت کہیں, جو بھی کہیں, جو منجن بیچتے تھے کہ جناب کرپشن ہے, جناب یہ ہے, عوام اب اس کو ہٹ کے کچھ نیا سننا چاہتے ہیں. اور وہ نیا کیا ہے کون کہ منجن جناب بیچ رہا تھا, پی ٹی آئی نے منجن بیچا, اچھا, یا خواب دکھائیں اور بہت اچھے خواب تھے, مگر ان خوابوں کی تعبیر نہیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ جب ہم اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے, ہر شخص کہتا ہے ایسا کرکٹ کا بیٹ مارنا چاہیے, ایسا وہ بال کرتا تو آؤٹ ہو جاتا, اور جب اسی کھلاڑی کو کہتے ہیں آ کے گیم کھیلو تو وہ نہیں کھیل سکتا. تو ادھر ہم ایسے ہی کہیں گے. عمران خان صاحب جب تک باہر بیٹھے ہوئے تھے اسٹیڈیم پہ تو وہ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ جناب حکومت ایسے نہیں, ایسے چلتی ہے, ایسے نہیں, ایسے. جب کہا گیا آ جائیے بیٹنگ کریں, تو پھر کیا ہوا, ان سے سنبھلا نہیں گیا. کیونکہ ہر چیز کا دیکھیں, اچھا انسان, بہت اچھا انسان ہو تو کیا آپ اس سے اپنا آپریشن کرائیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس پھر وہ جو اچھے ہونے والا بیان تھا جس پہ ایک واحد, ایک میں کہتی ہوں کہ سیلنگ پوائنٹ جو تھا کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, جی, تو یہ جسٹس وجی نے جو ہے وہ بھی مائنس کر دیا کہ جی جناب یہ بھی بات نہیں ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے صادق امین ہیں, یہ بھی نہیں ہے. اب بہرحال وہ پرسنل بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسا بھی کچھ ہے. دیکھیں کرپشنز کے لیولز ہوتے ہیں دنیا میں. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں کرپٹ نہیں ہوں. کوئی تحفہ لے کے لڑتا ہے, کوئی جواز لے کے کرتا ہے, کوئی نہ کوئی
सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. इन्होंने कहा डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है. तो ये तो ना कहना कोई भी ना, हमारे ऊपर भी बात आ जाती है ना. नहीं देखिए, इस डेमोक्रेसी की मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत कम, मैंने कहा बहुत कम लोग होते हैं आटे में नमक की तरह, ठीक है. अब यहाँ पे अक्सर यही देखा जाता है कि लोग कहते हैं डेमोक्रेसी काम क्यों नहीं कर रही, इसलिए कि अवामी नुमाइंदा नहीं होता, अमीरों का नुमाइंदा होता है. देखिए, जिसके पास पैसे होंगे वही इलेक्शन लड़ेगा या पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले. आप बहुत अच्छी खातून है, आप कभी भी इलेक्शन में नहीं आ सकती. क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, लोग आपको पसंद करते हैं. यहां पे जब एक आदमी पैसे लगाता है किसी सियासतदान के साथ, वो अपने मफाद पे काम करते हैं. आपके जितने भी इकोनॉमिक टीम है पीटीआई की, मुझे एक आदमी बता दें जो गरीबों गुर्बत से उठ के अमीर हुए हो या मिडिल क्लास के हो. देखिए, ज्यादातर आज भी वो बातें करते हैं लंदन अमेरिका, वो हमें किस तरह कंपेयर करते हैं, जनाब अमेरिका में ऐसा महंगाई है, हम भी ये कर रहे हैं. हमें ये देखना कि हमारे मुल्क में क्या, हम इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट लाए, ठीक है, इंपोर्टेड स्टेट बैंक का गवर्नर लाए. उनको ये नहीं पता होगा कि लियारी किधर है, उनको ये नहीं पता होगा वजूहात ये भी है ना कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है ना. हमारा जो अपना बच्चा है वो तो बाहर चला जाता है, हमारा अपना बच्चा बाहर जा रहा है क्योंकि उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है. फिर हम बाहर वाले को यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि हमारा मुल्क संभालो. हमने इमरान खान को वोट क्यों दिया था? हम कहते थे यूथ आएगी, हम कहते थे कि नए लोग आएंगे. देखिए, माशाल्लाह से आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं बहुत से माशरे में, मगर आप पीएचडी हैं, बहुत से और लोग पढ़े लिखे, तो हम ये इंपोर्टेड लोगों को क्यों लाते हैं? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर चीज ब्रांडेड लगता है. यहाँ अमीरों की इकोनॉमी बन रही है, सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं. देखिए, सिफारिश के बगैर. और जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ. हम बातें कर रहे हैं जनाब हम गाड़ियां की तादाद बढ़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे इकोनॉमिस्ट साहब, शौकत तरीन साहब ये नहीं सोच रहे गाड़ियों की तादाद का मतलब है कि हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऑयल की इंपोर्ट बढ़ जाएगी. जनाब बड़े खुश होकर तालियां बजा रहे होते हैं. और इंपोर्ट करने के लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स इंपोर्ट कर देंगे. ये नहीं सोच रहे बिजली का बहरान होता रहता है पाकिस्तान में, बिजली महंगी हो रही है. हम अगर एक अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, वो कहेगा मैं ट्रांसपोर्टेशन का निजाम अच्छा करूंगा, मैं बस सर्विस करूंगा ताकि हम गाड़ियां ज्यादा ना बनाएं. याद आया, अभी कल मैं ऑफिस जा रही थी तो वो ग्रीन लाइन बसेस जो चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे. एनीवे, बहरहाल कुछ अच्छा भी होगा, देखते हैं. कुछ चीजें अच्छी हुई भी हैं, लेकिन अवाम का बेसिक मसला जो है वो महंगाई है. महंगाई अगर ठीक हो जाती है, उस पर कंट्रोल हो जाता तो शायद वोट भी पड़ जाता. सर, आपकी तरफ जाएंगे. इमरान खान साहब का एक बयान आता है, उसको आप किस तरह समझते हैं कि एक लीडर का, एक रहनुमा का ये बयान इस वक्त ठीक है कि हम माशी तौर पर संभलते हैं तो फिर डॉलर ऊपर चला जाता है? आपको लगता है कि ये मतलब ये क्या है, ये इस तरह से बात की गई है कि आपको पता नहीं है कि आपको माशी तौर पर संभलना कैसे है और डॉलर पे कैसे कंट्रोल करना है? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूं. मैं यानी कि सबसे ज्यादा तो सताए हुए आप ही हैं. मैं फेडरेशन और चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूं, ठीक है. देखिए, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट आप खत्म कर सकते हो. देखिए, जनरल मुशर्रफ साहब ने भी जब आए तो वो ऐसे ही हालात थे, हम पे एम्बार्गो थे, हम पे पाबंदियां थी, और 3 साल के अंदर 9/11 को भी फेस किया, मगर उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया. देखिए, पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक बिजनेस कम्युनिटी ने इस मुल्क को बनाया. सर आदम जी ने पहला ब्लाइंक चेक दिया जिससे कायदे आजम ने पहली सैलरी बांटी, वो बिजनेस कम्युनिटी से थे. और आज तक जब भी मुश्किल हालात आते हैं, चाहे कोई भी पाकिस्तान पे मुश्किल हालात हो, आपकी नजरें बिजनेस कम्युनिटी की तरफ होती हैं. आज कोविड की वजह से आप देखें हालात बहुत खराब है. जो काम गवर्नमेंट को करने चाहिए वो आप एनजीओ से ले रही हैं, और एनजीओ को पैसे कौन देता है? सारा बिजनेस कम्युनिटी देती है. आप देखें, मेरे पहले भी कह चुका हूं कई बार कि जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप हमारे फैसले करने के लिए जिन लोगों को आपने असेंबलियों में बिठाया है उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि इश्यूज क्या हैं. तो जब तक आप अपनी सफ़ों के अंदर से उन लोगों को नहीं निकालेंगे जिनको इस बात का इदराक ही नहीं है. आप शौकत तरीन की बात की, आपकी तरफ से आपके पास बहुत कुछ मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा माजरत के साथ. जी एक ब्रेक का टाइम है. ठीक है, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, लेकिन सब उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह इरफान मेमन साहब ने कहा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से,
تو واقعی بڑی ریلیونٹ بات ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جن کے انڈر 500 لوگ کام کر رہے تھے, لیکن کووڈ میں انہوں نے ایک بھی شخص کو اپنے ادارے سے نہیں نکالا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اکانومی اگر ان کی ڈاؤن جا رہی ہے, اگر ملک میں حالات خراب ہیں, تو ان کو اپنے لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایسے ہوتے ہیں لیڈر جو ملک کے برے حالات میں بھی اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی عرفان میمن صاحب کنٹینیو کیجئے گا. جی میں یہاں پہ آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں بزنس کمیونٹی ہی پاکستان کو ایک دوبارہ سے, اگر آپ جو چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے, جب تک آپ کی ایکسپورٹ بہتر نہیں ہوگی ڈالر آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کی ایکسپورٹ کو آپ بہتر کریں, ان کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں اور ان کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. شوکت ترین کی بات کی انہوں نے. شوکت ترین پچھلے دنوں چیمبر میں آئے وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ بزنس کمیونٹی کو پرابلمز نہ آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سیکٹر ہیں, ایک ٹیکسٹائل سیکٹر, دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر. اب کنسٹرکشن کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی ختم ہوئی اور پاکستان کے اندر ایک بہترین طریقے سے ہم آگے ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. آج جو آپ عمران خان صاحب جو آنکڑے بتاتے ہیں یا جی ڈی پی کے جو چیزیں بتاتے ہیں, اس کا سارا کریڈٹ آپ کو بزنس کمیونٹی کو دینا پڑے گا. مگر اسی بزنس کمیونٹی کو جس سے آپ ساری مراد لیتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے ہاسپٹل بنانی ہے, بزنس کمیونٹی نے بنا کے دیا. انہوں نے کہا مجھے یونیورسٹی بنانی ہے, ہم نے یونیورسٹی بنوا کے دی. اب انہوں نے کہا وزیر اعظم بنانا ہے, ہم نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا. مگر سب سے پہلے جس کو زیادہ پرابلم آئی وہ بزنس کمیونٹی تھا, اور وہ گراس روٹ کا بندہ تھا جس نے لائنوں میں لگ کے عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہ آئے گا عمران تو بنے گا نیا پاکستان. یہ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں جو پرانے پاکستان کو ہم بھول بیٹھے ہیں, یہ پرانا پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے. ہمارے بڑوں نے جب قربانیاں دی ہیں تو یہ ملک حاصل ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم باہر سے جو ہے ہمارے بڑے جو ہے انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ کیا لوز کر کے آئے وہاں پہ, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا وہاں پہ. ہم نے اس ملک کو, وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آنے کے بعد ایک ذرا سی زمین بھی کلیم میں نہیں لی کہ ہم پاکستان یہی بات آپ میری ہم پاکستان سے نہیں لیں گے. میں بھی اسی فیملی سے تعلق آپ دیکھیں نا, آپ نے وہی بات میری ترجمانی نہیں پوری قوم کی ترجمانی کی ہے کہ وہ قربانیاں حاصل کر کے پاکستان کو جب ہمارے بڑے بات کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہو, پاکستان کے لیے جا رہے ہیں ہم. تو آج جب اتنی تکلیفوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا تو آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اس ڈیموکریسی, بھائی کہہ رہے تھے ڈیموکریسی, کیا ڈیموکریسی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ سر میں اپنے گیسٹ کا ذرا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ویر جی کوہلی صاحب, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. جی سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں, آپ اگر بزنس کمیونٹی کو اگر ان کے مسائل کو حل کریں گے تو آپ کے تمام چیلنجز کا سامنا یہی چیمبر, یہی فیڈریشن. آج آپ دیکھیں نا, نیسلا ٹاور کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوئی, پورے پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ آ رہی تھی, پوری دنیا سے آ رہی تھی, مگر ایک نیسلا ٹاور کی وجہ سے وہ ساری انویسٹمنٹ اب رکنا شروع ہو چکی ہے. تو آپ یہ فیصلے پہلے بھی کر چکتے تھے. جنہوں نے ان کو این او سیز دی ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا, جنہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ یہ ساری نیسلا ٹاور بنا دیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا. مگر جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ رہنا شروع کیا تو آپ نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو یہ مثال جو آپ نے قائم کی بہت اچھی بات ہے, انلیگل کنسٹرکشن رکنی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. مگر کس نے کروائی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ انہی اداروں نے کروائی. کون تھا؟ تو یہی سارے آپ کے جو سندھ کے اندر جو بنے ہوئے ہمارے جو ادارے ہیں, جو بھی صوبہ, دیکھو 18ویں ترمیم میں نے کر کے اختیارات نیچے دے دیے. یہ 18ویں ترمیم دے کے اختیارات نیچے دے دیے گئے. یہ ایک سیاست کا ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا گیا کہ انہیں پتا تھا کہ اب وفاق میں حکومت آنی نہیں ہے, تو 18ویں ترمیم کر کے اختیارات صوبوں کو دے دیں تاکہ صوبوں کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں رہیں. کہ 18ویں ترمیم کا سو جس کے سر پہ گیا اسی نے. تو آپ پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہیں تو آپ نے کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ کیا آپ نے پاکستان کے اندر ایشوز کمپلیٹ کر دیے, صوبوں کے مسائل حل ہو گئے؟ کوئی صوبے کا ایک مسئلہ بتائیں کہ حل ہو گیا ہو آج تک؟ کوئی اس پورے ٹینیور کے اندر بتائیں, کوئی بڑا منصوبہ بتائیں, کوئی انڈر پاس بتائیں, کوئی روڈ بتائیں, کوئی ایسا بتائیں کہ کوئی منصوبہ آپ نے ڈالا ہو. آپ کے پاس کتوں کے انجیکشنز نہیں ہیں. آج آپ کا بیچارہ, ہماری خواتینوں کے حال دیکھیں آپ, آج ان کے لیے ایشوز پیدا ہو چکے ہیں. دیکھیں ویمن اینڈ پاورز کے لیے جنرل مشرف صاحب نے کام کیا,
کیوں ان کے دور میں ایک غریب آدمی 1500 روپے گھر پہ لے کے جاتا تھا, کیوں ایک ڈرائیور لے کے جاتا تھا؟ یہ بات آپ سنیے گا میری بات, کہ اس دن اس ٹائم کے اندر ایک آدمی گراس روٹ کا جو تھا وہ اپنے گھر پہ 1500 روپے لے کے جاتا تھا. آج ذرا آپ کسی مزدور کو پوچھیں, کسی ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھیں کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے وہ کھانا تک لے کے نہیں جا پا رہا, کیونکہ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو آپ کا ریاست کا کام ہے کہ ریاست ان ایشوز کو حل کرے. ہر تکلیف میں بزنس کمیونٹی, ہر پرابلم میں بزنس کمیونٹی. تو ٹھیک ہے, ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں, مگر پھر ہمارے پرابلمز کو ایڈریس کیا جائے, تب پاکستان کے چیلنجز کو واپس آ کے بھی یہ پوچھوں گی کہ جی گیس کے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں بھی کراچی والے کیا کر رہے ہیں. جی ندیم باقی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا. بزنس کمیونٹی پاکستان کو بنایا تھا اور ہمیشہ سے پاکستان کی اکانومی ایگریکلچر گروتھ پہ تھی. یہ وہی بزنس کمیونٹی ہے جو رزاق داؤد صاحب بزنس سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ڈیسکون کے مالک ہے پبلک لمیٹڈ. یہ وہی شوکت ترین صاحب ہے جو سلک بینک کے ہے. یہ جتنے فیڈریشن والے ہیں یہ وہی ہے, جب منسٹر آتا ہے جی حضور, جی سر, جب چلے جاتے ہیں تو کمپلینس. Why did Pakistan not develop? Because آپ کے پاس جو صحیح بزنس مین ہے, جو محنت کرتا ہے, جو انڈسٹری لگاتا ہے, اس کی آواز نہیں پہنچتی. یہاں چمچے بنتے ہیں تو آپ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, یہاں چمچے بنتے ہیں تو آپ فائنانس منسٹر بنتے ہیں. یہاں بات یہ ہوتی ہے the right person for the right job. یہاں فیڈریشنز کی مونوپلی ہوتی ہے الیکشنز میں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں وہی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, وہی بھائی وہ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی آپ کا ہے گا. ایس ایم منیر صاحب بھی آئیں گے, وہی عقیل کریم ڈیڈی آئیں گے, وہی عارف حبیب آئیں گے, وہی جہانگیر صدیقی آئیں گے. کیا پوری پاکستان میں یہی لوگ ہیں؟ اور یہی لوگ آج پاکستان کے باتیں کر رہے ہیں. کوئی نیا ناظم آباد بنا کے امیر ہو رہا ہے, کوئی اسٹاک ایکسچینج سے امیر ہو رہا ہے, اور کوئی جو ہے آپ کا وہ ایڈوائزر بن جاتا ہے پرائم منسٹر کا. بزنس کمیونٹی وہ ہے جو کہ انڈسٹریز لگا کے ہر حال میں آپ کی انڈسٹری کر رہے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جیسے کہ آپ نے بہت درست فرمایا کہ کووڈ کے اندر بھی انہوں نے اپنے غریب نوکروں کو, ملازموں کو تنخواہیں دی, مگر اس کمیونٹی کے لوگ ان فیڈریشنز میں یا پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہ پہلے آئے تھے 70 سالوں میں, نہ ابھی آئے. یہاں پہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. یہاں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, یہی بزنس مین پیسہ لگاتے ہیں, یہی اپنا نمائندہ کھڑا کرتے ہیں, اور یہی چند بزنس مینوں کا ٹولہ آج بھی. سیمنٹ کے اندر کیا ہے؟ سیمنٹ فیکٹریز کے اندر مونوپلی ہے. ٹیکسٹائل کے اندر کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی مونوپلی ہے. سٹاک مارکیٹ میں کیا ہے؟ مونوپلی ہے. انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے. ان کا اسکروٹنی کی جائے صحیح معنوں میں, اور رائٹ بزنس مین کو آپ لے کے آئیں, فیڈریشنز میں لے کے آئیں, آپ ملک میں لے کے آئیں, ان کو ایڈوائزر بنائیں, تب ملک بنے گا. ورنہ دیکھیں یہاں پہ بات عقیل کریم ڈیڈی صاحب کی ہوئی ہے کہ میں ریئلی اپریشیٹ کہ عقیل بھائی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. نو ڈاؤٹ ان کے اپنے کتنی غربت ختم کی عقیل صاحب نے. عقیل بھائی کا کام نہیں تھا غربت ختم کرنا. غربت دیکھیں ایک منٹ یہ بات ضروری ہے. دیکھیں انہوں نے سارے ان لوگوں کے نام لیے, عارف حبیب صاحب کا نام لیا, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا نام لیا, 70 سالوں میں انہی لوگوں نے کیا ہے جناب. 70 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ تھے, مگر یہ وہ بزنس آئیکنز ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے ریاست چلانا, ان کا کام نہیں ہے ریاست چلانا, ان کا کام نہیں ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. سر کے پی کے میں جو ہے آپ کی ایک سیٹ تھی, آگے لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی جو ہے بلدیاتی الیکشنز ہونے بھی جا رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی آپ کی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی سرگرم نظر آ رہی ہے پنجاب میں, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جمہوری نظام جو ہمارا ہوتا ہے اسی کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں, اپنا اپنا کام کرتی ہیں, اور پھر لوگ رسپانس دیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں ان کو یہ رائٹ کرتا ہے کہ وہ کس وقت اور حالات کے پیش سے الگ الگ پارٹیز کے چنتے ہیں, اور یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. مجھے حیرت ضرور ہوتی ہے, بہت سارے ایسے میں نے پروگرام دیکھے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی جواز بنا کے اور جمہوری نظام کو برا بلا کہا جاتا ہے اس کو, اور وہاں کی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہمارا ہے اس کو برا بلا کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا پرفارمنس اپنی جگہ پہ اپنے وقت پہ بہتر ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی, لیکن جو ہمارا نظام ہے وہ اگر کمزور ہوتا ہے تو اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہم ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, یا بزنس مین ہیں,
سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی تو ظاہر ہے سب ملک پاکستان کے شہری ہیں, سب عزت کرتے ہیں, لیکن جب تک پاکستان کے آئین کی اور ہمارا جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم, جب تک اس کی عزت نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وہ اپنا اپنا جس علاقے سے ہو, چاہے کوئی زبان بولنے والا ہو, جو تھوڑا سا چلیں جی, یہاں پہ آواز شاید منقطع ہو گئی ہے. جی ندیم باقی مولوی صاحب. دیکھیں بات یہی ہے کہ ہمیں حب الوطنی چاہیے, ہمیں چاہیے. میں کسی نہ جاگیردار کے فیور میں ہوں, جاگیردار صرف زمیندار نہیں ہوتے, بزنس کمیونٹی میں بھی جاگیرداری ہے, زمینوں پر بھی ہے, اور یہ 70 سالوں سے یہی کچھ فیملیز ہے جو تمام جگہوں پہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. آج آپ آٹو موبائل انڈسٹری کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں, سٹیل انڈسٹری میں بلیک میل ہوتے ہیں, آپ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بلیک میل ہوتے ہیں, آپ سیمنٹ انڈسٹری میں بلیک میل ہوتے ہیں. وجہ بتائے کیا ہے کہ ہم نے کبھی مکسڈ اکانومی کی طرف نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ حکومت اپنی جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بند کرتے ہیں, سٹیل مل بند کر دیں تاکہ مغل سٹیل, امریلی سٹیل, جتنے پرائیویٹ سٹیل ملز ہیں وہ کماتے جائیں. ان کے پیرالل گورنمنٹ کے آرگنائزیشن ہونے چاہیے, مکسڈ اکانومی ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر شوڈ ورک انڈیویجولی, گورنمنٹ سیکٹر شوڈ ورک ان اگینسٹ دیٹ پرائیویٹ سیکٹر تاکہ کمپٹیشن پیدا ہو. یہاں من مانی قیمتیں, من مانی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں وہ کیا ہے. میں نے آپ پبلک ٹرانسپورٹ, گورنمنٹ کی بسز ختم ہو گئی, پبلک ٹرانسپورٹ مینیپولیٹ کر دی, 2 دن ہڑتال کر دیں آپ کا پورا شہر رک جاتا ہے. چلیں وہ پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا موقف بھی ان کا بھی جاننا ضروری ہے. وی جی کوہلی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ابھی زرداری صاحب کے بیانات بھی بہت آئے ہیں اور چیزیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کانفیڈنس لیول بھی ہے. تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کا کوئی چانس ہے, کوئی چیزیں جیسے چل رہی ہیں کہ آپ لوگ کی اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے, کیا پلاننگز ہے سر؟ دیکھو پاکستان کی تاریخ جو ہے نا اس سے سبق سیکھتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی, اس کے بعد پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئی تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی پورے وفاقی لیول تک گئی اور پورے پاکستان سے انہوں نے جیتا. پھر جب محترمہ کو شہید کیا گیا اس کے بعد بھی کہا کہ جی وہ محترمہ ہی تھی, اس کے بعد پارٹی ختم ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہی پارٹی اور وہی وفاقی میں حکومت بنی. تو یہ وقت کے جو ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے اسٹریٹجی بنا کے اور آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح ہماری اسٹریٹجی ابھی بھی ہے اور وہ ہماری ورکنگ جاری ہے. اور دوسرا جو زرداری صاحب نے کہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, ایسے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو سندھ ہے وہ وفاق کو تقریباً گیس کے معاملے میں بھی اور جتنا بھی مطلب ٹیکس وغیرہ جو بھی یہاں کلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کراچی شہر سمیت پورا جو وہ ظاہر ہے ملک کا سب سے بڑا بزنس یہاں سندھ میں ہوتا ہے, یہاں پہ کراچی شہر میں ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سے جو بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سندھ سے. تو اس میں تو انہوں نے جو بات کی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایگری نہ کرے. لیکن جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو وہ ورکنگ جاری ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں الیکشن جیتا ہے کہیں نہیں جیتا, لیکن آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ ووٹنگ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے. سر تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی آپ کو, پورے پاکستان کی بالکل آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر کے حوالے سے, لیکن کے پی کے میں آپ 1 سیٹ جیتتے ہیں اور کراچی میں بھی کافی مخالفت آپ کے ساتھ کی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عرفان میمن صاحب. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری 74 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ با اختیار بلدیاتی نظام دیا گیا ہے, اور آپ کا تعلق چونکہ مشرف صاحب کی پارٹی سے, کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دعوے تو سب کرتے ہیں. کسی نے اگر اس ملک کے اندر بلدیاتی نظام دیا, اگر گراس روٹ تک ایشوز کو ایڈریس کیا تو وہ تو جنرل مشرف صاحب کا وہ بلدیاتی نظام تھا. آج سندھ حکومت نے جو بلدیاتی نظام دیا ہے اس میں 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو مشرف صاحب کے اس بلدیاتی نظام سے میچ کرتی ہیں, جیسے کہ آپ کو ناظم کو منتخب کرنے کے لیے نیچے یو سی سے منتخب ہونا ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ نیچے ٹاؤن کا جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے تو اس وقت تو معاویلا نہیں ہوا, اس وقت کیوں معاویلا ہو رہے تھے؟ دیکھیں آپ نیتوں کا مسئلہ ہے. اس وقت تو جماعت اسلامی نے بھی ساتھ دے دیا تھا. میرے بھائی پیپلز پارٹی والے بات کر رہے تھے کہ وہ اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. تو
चौथी बार इनको टेन्योर मिला गया है, चौथी बार बारी मिली है इनको। स्ट्रेटेजी कब बनाएंगे भाई? पाकिस्तान 77 साल का हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते बनाते पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे, ये तो सही बात है, मगर इस पाकिस्तान को आपने अपने इन तमाम टेन्योर के अंदर क्या दिया है? सवाल तो आवाम का ये है आज आपसे। आज आप हमारी बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का वही जिनको ये डिक्टेटर कहते हैं ना, उसी डिक्टेटर ने इस मुल्क को वो बल्दियाती निज़ाम दिया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्रास रूट तक उस वक्त वो मसाइल हल किए गए। आज आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स है। ये मफादात की जंग है, इख्तियारात की जंग है। अगर हम एक बार सब मिल के ये तमाम जो सो कोल्ड जो पीडीएम पगली दीवानी और मस्तानी ये जो बनी हुई है, ये जो चीज़ें हैं ये हम ख़त्म करके इस मुल्क के लिए आगे बढ़े तो इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस मुल्क के अंदर बेहतरीन बिजनेसमैन है। इस मुल्क के अंदर जैसे भाई ने कहा एग्रीकल्चर जो हमारा है वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर से को लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो लीडरशिप की। आवर लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। बट यहाँ पे तो आप ये देखें कि हर तकरीरों में जब आप इलेक्शन से पहले आते हैं इतने बड़े बड़े दावे आपके होते हैं, और जब आप इलेक्शन जीत के वापिस जब आप सीटों पे बैठ जाते हैं तो फिर तो आपकी मौजें लग जाती हैं, आप भूल जाते हैं। वीर जी कोहली साहब कह रहे हैं ना जरदारी साहब हैं संभालने के लिए और वो आगे भी चीजें जरदारी चलेंगी। साहब को तो फार्मूला मांगा गया है ना, उन्होंने परसों ये बात कही है कि उनको फार्मूला मांगा गया है। तो जरदारी साहब को मेरे ख्याल से इतने बड़े वो लीडर हैं, उनको खुल के बोलना चाहिए फार्मूला उनसे किसने मांगा है और वो फार्मूला क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तान खप्पे का नारा तो उन्होंने लगाया था, तो दे दे फार्मूला जिन्होंने मांगा है, मगर मीडिया पे आके कह के दे दे कि इन्होंने मुझसे मांगा था अच्छा। और इनको मैं दे रहा हूँ। बहरहाल इससे पहले भी मसला कहा था, ये एक है मिनट, कि- इससे पहले जी, भी जी। कहा था कि इनको 3 साल के लिए रहना है और हमें लाइफ टाइम रहना है। फिर वो दुबई रहे थे जब तक राहिल शरीफ साहब नहीं थे। लेकिन मजे की बात यह है कि फार्मूला किसने मांगा ये भी नहीं पता चल रहा, और फार्मूला ना मांगने की तरदीद जो की वो भी किसने की, साहब ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। एनीवे आपकी तरफ चलेंगे। वीर जी कोहली साहब, आपसे ही बात कर रही थी कि आपने कहा कि स्ट्रेटजीज हैं आपकी, आगे आप बना रहे हैं पार्टी को चलाने के हवाले से, यकीनन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज होंगी। लेकिन केपी में आप एक सीट जीत रहे हैं इस वक्त। पंजाब की सूरत हाल अभी बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं है, कंटोनमेंट में हाल हम देख चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट की मुखालफत यहाँ की लोकल स्टेक होल्डर जमातें मुस्तकिल कर रही हैं, तो मामला किस तरह से संभाले जाएंगे? देखें, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में अभी जितनी भी इलेक्शनें हुई हैं वहां पे खास तौर पे लोकल गवर्नमेंट, ये पहली दफा हुआ है कि जो वहां पर पावर में गवर्नमेंट है उसने हारा है। तो ये जो है वो एक तो उनकी पॉलिसी नाकाम पॉलिसी, और दूसरा उनके जो फैसले गलत हैं जिसमें महंगाई का तूफान है पूरा और सारी चीजें। तो ये कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी स्ट्रेटजी कामयाब गई है और उन्होंने हुकूमत में रहते हुए एक पावरफुल वहां की जो गवर्नमेंट। सर मैं स्पेसिफिक आपकी पार्टी के हवाले से बात कर रही हूँ, बस उसके हवाले से बात बताइएगा। दीवाने और मस्तानों की बात ना करें। अपनी पार्टी के हवाले से मुझे बताइएगा कि केपी में एक सीट है आपकी, पंजाब में कंटोनमेंट में कोई खास कामयाबी आपकी नजर नहीं आती, सिंध में जो है स्टेक होल्डर जमातें आपकी मुखालफत कर रही हैं, तो आगे किस तरह से आप मामला को लेके चलेंगे? देखें, बहुत सारी ऐसी भी इलेक्शनें हुई हैं जहां पर पीपल्स पार्टी ने वहां जीता है, और लेकिन वो जहां नहीं जीता वहां पर भी आप देखें कि वोट कितना पड़ा है। तो वो वोट तो बढ़ा है ना, सीटें कहीं कम कहीं ज्यादा है, लेकिन ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। सर 24,000 वोट पड़ा था, कितना पड़ा था केपी में? चलिए सर आगे चलते हैं क्या आसिफ जरदारी साहब के पास मुल्क को बेहतर चलाने के लिए कोई फार्मूला मौजूद है? देखें, जो एक प्रोसेस से गुजरी हुई पार्टी होती है उसके तजर्बात होते हैं, हमारे पास टीमें होती हैं, तजर्बे होते हैं। अब इमरान खान की तरह नहीं है कि जो उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसी टीम है कि जाएंगे और टेक ओवर करेंगे और ये कर लेंगे, फिर उसने अभी तक पता नहीं कितनी दफा वो मिनिस्टर तब्दील किए हैं और स्ट्रेटजी तब्दील की है और खिलाड़ी तब्दील किए हैं। तो जो तजर्बेकार पार्टी होती है, जो 2-3 दफा हुकूमत में रही होती है, उनका अपना एक प्रोसीजर होता है और उनके अपने एक लोग एक्सपीरियंस होते हैं और स्ट्रेटजी बनी हुई होती है, कोई नई नहीं बनानी होती है। तो जरदारी साहब ने ये कहा है कि भाई हमारे पास ये फार्मूला है कि हम इस बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। उन्होंने किसी को नहीं कहा है, उन्होंने जनरल एक बात की है कि भाई मुल्क हमारा ऐसी जगह आके फंस गया है कि ना हम IMF शर्तों पे शर्त, अभी फिर मनी बजट जो उसका भी वो आ रहा है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू लाएं कि असेंबली में ले आए।
تو یہ جو منی بجٹ کا معاملہ ہے یا جو جتنی اسٹریٹجی ناکام جو اسٹریٹجی ہیں موجودہ گورنمنٹ کی تو وہ فارمولا ان کا ناکام ہوا. تو وہ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملکوں کی تاریخ میں منی بجٹس تو آتے رہتے ہیں اور جب قرضہ لیا جاتا ہے تو ملک کو چلانے کے لیے منی بجٹس آتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب اگر منی بجٹ لے کے آئے تو عمران خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے قسم کھائی تھی کہ میں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. وہ ان کی جو انا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جس طرح چل رہا تھا وہ جانا تو ضروری تھا, لیکن وہ جو لیٹ سے گئے, جو 7 مہینہ انہوں نے دیر کیا, ان کی انا تھی ذاتی. تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. اپنے بیان پہ وہ 7 مہینے انہوں نے ڈیلے کیا. اس کے بعد جب گئے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی کنڈیشنز نہیں مانی. جو آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جو کنڈیشن مانی ہے کہ ریکوری بھی ہم کریں گے, اس وقت اسٹیٹ بینک آپ کا جو آپ کے پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہے, تو یہ جو ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو غلط شرطیں مانی ہیں اس کی وجہ سے سارا کچھ یہ معاملہ ہے. 8 مہینے بعد جو گئے ہیں. جی جناب عرفان میمن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے مستقل آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے خود ہی ایک چیز مان لی. پہلی بات تو کہ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ الیکشن فیئر ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ ہم تجربے کار ہیں, تو یہ تجربے کار ابھی تک اسٹریٹجی ہی بنا رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ یہ جو معاملات اس وقت جو عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اتنا قرضہ جو انہوں نے لے کے رکھا تھا, یہ کیا خان صاحب نے رکھا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے جانا تو پڑتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جائیں گے. 8 مہینے لیٹ ہو گیا, انہوں نے پہلے کر لے. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ کوئی بھی شک نہیں ہے, مگر جو ان کی کارکردگی ہے, جو ان کی ٹیم کی کارکردگی ہے, وہ ثابت نہیں کر سکے. جو اس وقت میں مانتا ہوں اس بات کو, مگر یہ الزام لگانا کہ وہ آئی ایم ایف گئے تو آپ بھی گئے. انہوں نے اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلطیاں کی تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں کی, آپ نے بہت شمار غلطیاں کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو آج ہمارے درمیان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان, محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا, جو اس دفعہ وہ پاکستان کے لیے آئی تھی, اس کو جنرل مشرف صاحب اور وہ دونوں مل کے جو آگے بڑھ رہے تھے اس کو کس نے بریک کیا؟ وہ الزام جنرل مشرف صاحب پہ لگایا جا رہا ہے. اس کو معلوم کیا جائے. ان کی تو حکومت بھی رہی, آج بھی حکومت ہے, کیوں معلوم نہیں کرتے؟ کیوں قوم کو سامنے نہیں لاتے کہ کون ہے قاتل اس کا, کون ہے اس کے محرکات, کون ہے پیچھے, کون ہے, کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہی؟ میں نہیں دیکھ رہا؟ تو کائنڈلی لوگوں کو گمراہ نہ کریں. لوگ آج اویئرنیس رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا اور ہم نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا. یہ اپنے 4 ٹینیور لے آئے, میں اپنا 1 ٹینیور رکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے سے جیت سکتے ہیں نہیں. پاکستان کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان کسی نے بنایا تو جنرل مشرف صاحب نے بنایا. نام کی مالا جھپتے تھے. جی ندیم باقی مولوی صاحب دیکھیں, یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ گئی زرداری صاحب کے پاس, کیوں جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی؟ نہیں, میں بہت سے جو لوگوں کا سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, 60s کے دور میں جب آرمی کا دور تھا, سب سے اچھے اکانومی چلانے والے وہی لوگ تھے. جو مشرف کا دور جس نے مشرف کو بنایا, یہ آرمی والے تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا, مشرف کو بنایا. اگر مشرف خود ہوتے ہیں تو جب ریٹائرڈ ہوئے تو اپنی پارٹی نہیں سنبھال سکے. آرمی ہیز بین آلویز اے بیک بون فار آر کنٹری. اسی نے اپنے اکانومی, جمہوریت کو گولی مار دے. اب یہ بات ہوتی ہے جب آرمی کام کرنا چاہتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کریں, اور جب آرمی آپ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے سنبھلتا نہیں ہے. مسئلہ یہ کیا کریں سر, آپ تو بالکل ہی جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں جمہوریت کے خلاف نہیں, جو آرمی کا سسٹم ہے, جو آرمی چاہتی ہے کہ عوامی نمائندہ آوے, صحیح آدمی کو سلیکٹ کر کے لائیں, آپ پراپرلی کام ہو. یہی آرمی سلیکٹ کرے گی. دیکھیں نہیں, آرمی سلیکٹ نہیں کر رہی ہے. آرمی کہتی ہے کہ میری بات سنیے, اس بات کو تو مانے کہ وہ ٹینیور ان ٹینیور سے بہتر ٹینیور تھا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا مشرف اگر مشرف اچھے ہوتے ہیں تو جب ریٹائرڈ ہو جاتے تو کچھ کارنامہ کرتے ہیں. تو کیا وہ بھاگ گئے, کیوں بھاگ گئے؟ وہ یہی رہے 3 سال, وہ 3 سال یہی رہے, ان کے اوپر کوئی ریٹ کارپیٹ دیا گیا. آرمی itself is an institution. It's a backbone of our country. وہ اکنامک, انہوں نے جمہوری طور پہ آگے آنے کی کوشش کی تب یہ تمام. دیکھیں بات یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ آج تک
جو سر، آپ نے ہمیشہ دیکھیں آپ لوگ یا کبھی اسلام کو استعمال کرتے ہیں یا آرمی کا نام بدنام کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہی تو افسوس کی بات ہے کہ آرمی کا نام استعمال ہوتا ہے جبکہ آرمی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. میں بات کو کلیئر کرتی ہوں, کس نے نام استعمال کیا, کس نے؟ یہ جو آپ لوگ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام یوز آپ نے کر ابھی رہے ہیں, ایک منٹ میں آپ لوگ کی بات کروں سیاستدان میں لوگ. لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کو کلیئر کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ بحث ہوتی رہے چیزیں. فائنل نہ, آپ نے کہا وہ بھاگ گئے اور آپ نے کہا کہ آرمی کا نام استعمال کرتے, کس نے استعمال کیا ہے نام؟ اور کیسے بھاگے بھائی؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اندر تعصب پھیلایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب آرمی ہمارے سپورٹ میں, کبھی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ وہی آرمی ہے جس نے آپ کو آج تک زندہ رکھا ہے, یہ وہی آرمی ہے جو آپ کی 60s کی اکانومی کو لے کے آئی ہے, یہ وہی آرمی ہے جنہوں نے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. اور اسی کو آپ بھگا رہے ہو. وہ ان کو آپ سلوٹ کریں, آپ ان کو سلوٹ کریں. یہ تو آپ دونوں طرف پچ کی دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہو؟ میں دونوں طرف نہیں کھیل رہا ہوں. دیکھیں آپ اگر چمچا گیری کے نہیں لیول نہیں پہ آ چمچا گیری جاتے والا ہیں, ورڈ استعمال آپ نہ کریں. دیکھیں چمچا آپ گیری بہت نہیں کر رہا. اچھے, دیکھیں ہر آدمی وکالت کرتا ہے اپنے لیڈر کی. آپ پاکستان کی مجھے ایک بات بتائیں کہ اس لیڈر نے ثابت کیا کہ اس نے پاکستان کو لون فری کہ آپ جمہوریت کو بالکل مائنس کر رہے ہیں. میں جمہوریت میں اگین کہوں گا, جمہوریت کا مطلب ہے عوامی نمائندہ. اور ابھی آپ نے وہی بات کہی, آرمی کے اندر دونوں طرف کھیل نہیں, آرمی کے اندر انصاف ہے. آرمی کے اندر جو ہے نا رائٹ پیپل. بہرحال تھوڑی سی کنفیوژن ہے یہاں پہ, سلیکشن کی بات ہو رہی ہے. بہرحال چیزیں الگ چل جا رہے ہیں. ندیم جی, عرفان میمن صاحب چیزوں کو جو ہے نا کنکلوڈ کریں گے, پروگرام کا وقت میں آخری منٹ ہی لینا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ قوم تک یہ بات پہنچنی چاہیے. دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے جب یہاں پہ وہ آئے تو یہاں ملک کے حالات ایسے نہیں تھے, ملک کے امبارگوز لگے ہوئے تھے. ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس 3 سال کے اندر 9/11 کو بھی فیس کیا, سیلاب کو بھی فیس کیا, اور ارتھ کوئک میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ارتھ کوئک ہوا پاکستان کے اوپر چیلنجز آئے تو 40 ممالک کو بلایا گیا. اس 40 ممالک نے آ کے یہاں پہ 6 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا, ہمیں 8 ارب روپے دے کے گئے. کیوں دے کے گئے؟ کیونکہ کریڈیبلٹی تھی. اور پاکستان کو جب وہ چھوڑ کے گئے تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ پاکستان کا خدا ہی حافظ. وہ یہاں پہ جب گئے تھے تو جانے کے بعد 3 سال تک یہاں رہے, ان کو ریڈ کارپیٹ دیا گیا. سنیں, دنیا کو جا کے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور جب انہوں نے پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی وہ جمہوری طور پہ آنا چاہتے تب ان کی بغاوت. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی ساری باتوں کے جواب میں کہ جب جن چیزوں کی بہتر ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی وقت بہتر ہوئی تھی جب اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا تھا اور سیاست کا نام دیا گیا تھا. کسی اور صورت میں یہ سارے منصوبے تکمیل نہ پاتے. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے ویر جی کوہلی صاحب, ندیم باقی مولوی اور عرفان میمن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.